مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے آج تلنگانہ اسمبلی میں اقلیتوں سے جڑے مسائل کو اٹھایا اور حکومت کی جانب سے جن اسکیمات کا اعلان کیا گیا تھا اس پر عمل آوری کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1 لاکھ مائنورٹی لون، ڈبل بیڈ روم فری بس کرنے پر آٹو والوں کو ہو رہے مسائل، شادی مبارک اسکیم، امام مؤذن کی سیلری، اسکالرشپ اور پینشن پر بھی تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ میں لانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کے ذریعے عوام کو بھی متوجہ کرتا ہوں اس بات پر کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے، ان کو بھی جتایا ہے، لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سازشیں، وہ منصوبے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، اور بے باکی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان کو بھی دستور ہند نے وہ برابر کا حق دیا گیا ہے، اور اس ایوان میں کھڑے رہ کر ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے، پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے، ایس سی ایس ٹیز کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ٹی ٹاورز جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے، وہ آئی ٹی ٹاورز کا کام جاری رہے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر اور جہاں پہ سیوریج کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، ڈیولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برسا برس سے چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور ہم ایک مضبوط اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ضرور ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ مائنورٹیز کے ایشوز جو ہیں، جیسا ایم ٹی ایف ہے، آر ٹی ایف ہے، یا پھر اوورسیز اسکالرشپ ہے، اس کے بہت سارے اماؤنٹس ڈیو ہیں، اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے، اور مسلمان اور مائنورٹی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکالرشپس ریلیز نہیں ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو آپ دور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انیس الغربا کی عمارت جو تعمیر ہوئی ہے، اس انیس الغربا کی عمارت میں سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے اور ان کو موقع دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ڈیلیگیشن کو بلا کر، آپ ان سے بیٹھ کر بات کر مدرسہ بورڈ جو دوسرے ریاستوں میں ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو اعتماد میں لے کر، بھروسے میں لے کر، ان سے بات چیت کر ایک مدرسہ بورڈ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ 17,000 ائمہ اور مؤذنوں کو آپ اچلیکاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے۔ آپ کے مینیفیسٹو میں آپ نے کہا کہ 12,000 دیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب اچلیکاس پجاریز کو آپ 25,000 دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ائمہ اور مؤذنوں کو بھی انہی کے برابر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی اسکیم کو جو مجلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا، آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں، اور اس کے ذریعے شادی مبارک کے سارے
جتنی بھی پینڈنگ درخواستیں ہیں اس کو کلیئر کریں گے. میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا. الیکشن کا نوٹیفیکیشن آنے کے بعد الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا. امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت وہ جتنے بھی منظوریاں جو ہوئی ہیں, جو سینکشن ہوئے 1 لاکھ, ان کو فوراً ریلیز کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ جو مشینز جو دیے گئے تھے, جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیے گئے تھے, جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کوڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا, آپ ان کو بھی ریلیز کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری جو وہ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی, اس کی رپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی. 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا, ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا, چاہے وہ تیلگو دیشم کی حکومت ہو, چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا BRS کی حکومت ہو. جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے, اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی, آج نہیں ہے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا, پولیس کی موجودگی میں, پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے. ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی, کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے. میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے, اور ہم جدوجہد کرتے ہیں. پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں. بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا, نہیں ہوا. میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا, اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی. لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے, لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا. میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا. اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا, وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے. پارکنگ لاٹس کا ہے. میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے, ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے MLAs کی ایک میٹنگ بلائیے. ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے, اتنے اعلانات, سب کچھ کیے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا. ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا, لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا, لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے, اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے. آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا کہ DSC کا انعقاد کریں گے. ہم بار بار بولتے رہے ہیں, راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں, اور میں راجشیکھر ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے قریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے قریب راشیکھر ریڈی کی وجہ سے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے تھے، ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے۔ ہم راشیکھر ریڈی صاحب کے بے شک قریب تھے، ہمارے کام کرتے تھے، اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے۔ ڈی ایس سی کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں، وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں۔ 2 وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹیز کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنک ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے، اردو کے لیے انصاف کے لیے مینیفیسٹو میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کریں گے، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے۔ اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپٹیٹو ایگزامز ہیں، جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں ڈپارٹمنٹل، اس کو اردو میں بھی منعقد کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزامز ہیں وہ ایگزامز کو بھی اردو میں رکھیے، یہ بھی ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان باتوں پہ توجہ دیں گے۔ I am happy that I saw today's newspapers in which Honorable Revant Reddy Saab has said in the newspaper it has come کہ MIM کے ساتھ کوئی alliance نہیں ہے بھئی ہمارا۔ ہم اکیلے تھے، اکیلے ہیں، لڑ رہے تھے، لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آنریبل پینل اسپیکر صاحب ایک میٹنگ ہوئی، سی ایم صاحب بلائے، تھینک یو سر، موسی کے لیے بلائے، تھینک یو سو مچ سر، بلائے، ہم بیٹھے ڈسکس کرے، لوگ سمجھے کہ ارے الائنس ہو گیا، یہ ان کے قریب آ گئے، یہ ان کے ہو گئے۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ریاست کے چیف منسٹر ہیں، عوام نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ کانگریس کی حکومت میں اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو میں عوامی نمائندے کی حیثیت سے اپنی ریاست کے چیف منسٹر سے ملنا ہی پڑے گا، ملتے رہیں گے، کام کراتے رہیں گے، کیونکہ ہم کو کام ہونا ہے۔ آٹو رکشہ کے ڈرائیورز بہت پریشان ہیں، اوبر اینڈ اولا والے بہت پریشان ہیں، خواتین کو تو اچھا موقع ملا کہ بس میں وہ سفر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے الیکشن مینیفیسٹو میں اعلان کیا تھا کہ آپ جتنے چالانات ہوئے ہیں چالانات کو بھی آپ معاف کریں گے، آدھا معاف کریں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ احکامات جاری کریے کہ جتنے بھی چالانات ہیں اس کو ہم 50% ویو آف کرتے ہیں، اور آٹوز والوں کو کس طریقے سے ہم مدد پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کچھ پیسے بھرتے ہیں روڈ ٹیکس کا، اس کا، اگر اس میں اگر ان کو کچھ ایگزمپشن اگر کچھ دیتے ہیں تو ایک ان کو بھی اعتماد میں لیے ویسا ہوگا۔ سر اس کے ساتھ جی نہیں اب دیتے بولے تھے صاحب، آپ کے مینیفیسٹو میں بولے تھے، آپ اب دیں گے بول کے بولے تھے، کے سی آر صاحب اناؤنس کرے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں اگر آئیں گے تو آٹو والوں کو یہ دیں گے، اٹ واز اناؤنسڈ۔ تو میں چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آٹو والوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آنریبل پینل اسپیکر سر، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آؤٹ آف 9,000 6,000 تو پرانے بسز ہے، اور پھر نقصان 2,000 کروڑ کا ہے، تو یہ پیٹرول ڈیزل کے لیے بھی دینا ہے۔ So there are many other things, sir, which I think in the next budget session I will go further ahead and discuss about this, sir. But as per my knowledge, sir, 12 کروڑ کا شاید نقصان ہو رہا ہے RTC کو اس سے۔ اب اس کو ہم کیسا کریں گے، اس کا بھی آپ کچھ پروگرام بنائیے سر۔ سر اینڈ ڈومیسٹک گیس سلنڈرز کے تعلق سے بھی میں نے پہلے ہی کہا ہے اور پھر سے کہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے۔ اور انڈر ریتو بھروسہ the assistance of 70 lakh farmers is being raised to 15,000 per acre, and the coverage is being extended to 6 lakh share of khaldas also, sir. Bonus of 500
یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کراپ لونز کے بارے میں بھی آپ نے ویو کریں گے کہا. ₹2 lakh at one go would require 36,000 crores, sir. ₹30,000 crores towards loan amount and ₹6,000 crores towards interest. So 36,000 hai. I hope that under Gruha Jyoti guarantee 200 unit of free electricity a promise for all household. اب یہ 200 کیسا دیں گے, اس میں بھی کنفیوژن ہے صاحب. 200 یونٹ کیسا دیں گے؟ اب اگر مجھے 201 آئے گا یونٹ تو کیا 200 معاف کر کے 1 یونٹ کے پیسے لیں گے؟ یا اگر مجھے 500 یونٹ آ رہا ہے تو وہ 500 یونٹ میں سے آپ 300 مائنس کر کے 200 کا لیں گے؟ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے سر. سو آئی ریکویسٹ کائنڈلی ایشو دا گائیڈ لائنس وتھ وچ یہ 200 یونٹ فری جو ملے گا. دا پاور سیکٹر ان دا اسٹیٹ, TS Genco, TS Transco and Northern Southern Discoms are already saddled with huge losses of 50,275 crores and staggering debt of 81,516 crores. کیونکہ یہ صرف میں نیوز پیپرز میں, آنریبل اسپیکر سر, میں نیوز پیپرز میں دیکھ رہا تھا, ہر کوئی بول رہے تھے کہ 50,000 کا اس میں لاسز ہے, 80,000 کے لاسز ہے کہیں سر. لیکن the thing is that کہ we are already saddled with the huge losses of 50,275 crores and staggering debt of 81,516 crores, sir. Sir, under Indulu scheme, families not owning houses are promised a house site and a financial assistance rupees 5 lakhs for construction of houses, sir. Sir, یہ 2 bedroom houses کے تعلق سے بھی اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ سر الیکشن کوڈ آنے کی وجہ سے جو لوگوں کو سرٹیفکیٹس دے دیے گئے تھے, جو لوگوں کو ہاتھ میں کاغذ دے دیا گیا تھا کہ یہ یونٹ آپ کا ہے, تو اس کی چابی اب تک نہیں دی گئی, اور جو لسٹ سینکشن ہوئی تھی وہ بھی ویسی رکی ہوئی ہے. سر آپ کے ذریعے میں حکومت اور ہمارے چیف منسٹر صاحب ریونت ریڈی صاحب کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرے کانسٹیٹنسی میں پرانے جو گھر تھے ان کو توڑ کر 2 بیڈروم بنائے تھے اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بننے کے بعد ان کو دیا جائے گا, لیکن الیکشن کوڈ آنے کی وجہ سے رک گیا ہے. کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حیدرآباد کلیکٹر صاحب کو بول کے اس کو کلیئر کروا دیجیے, کیونکہ ہمارے ایشورنس پہ, ہماری زبان پہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے 2 بیڈروم بنانے کی اجازت دی. اگر ان کو نہیں ملے گا تو بڑا پرابلم ہوگا. Honorable Speaker, sir, through you also very important issue I want to bring to the kind notice of the government is that, sir, under JNNURM, Vambe scheme and other schemes, housing was taken up, sir. Right from Mr. Chandrababu Naidu was the chief minister then, سے لے کر آج تک بھی یہ ہو رہا ہے. وہ گھر جو ہے سو 20 سال 15 سال پرانے ہو گئے, بہت خراب ہو گئے ہیں. تو ہماری نمائندگی پر HMDA سے 100 کروڑ روپے ریلیز ہوئے تھے, وہ 150 کروڑ روپیہ پورے شہر کے JNNURM, وامبے اور یہ دوسرے ہاؤسنگ سکیم کے پرانے گھروں کے مینٹیننس ورک کے لیے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے جتنے پرانے گھر ہیں جو ڈیلیپلیٹڈ کنڈیشن میں, جس کے لیے اماؤنٹ بھی ریلیز ہوا ہے, کائنڈلی give instructions that these amounts are released to the contractors and the work can be taken up so that it will help the poorest of the poor people, sir. Sir, about SC/ST's promise assistance of 6 lakhs for construction of houses and for other it is 5 lakhs. I don't know why this difference, sir. SC/ST کو آپ 6 لاکھ دیتے بولے, یہاں پہ 5 لاکھ. خیر, when I talk about آروگیہ شری, sir, آپ بول دیے 10 لاکھ. آپ معلوم کرائیے صاحب, کیا ایک بھی پیشنٹ کو اب تک آپ کے اعلان کے بعد کیا 10 لاکھ کا بینیفٹ ملا؟ گائیڈ لائنز have not been framed. GO is not been issued. Sir, the most important thing is that راجشیکھر ریڈی صاحب جب تھے, جو راجیو آروگیہ شری لائے تھے, اس وقت جو پیکیجز بنائے تھے, same amount is continuing, sir. Same amount, sir. Amount میں increase ہی نہیں ہوا. Sir, you need to review this, see that. The reason I'm saying is that, sir, the private hospitals are not admitting any patient under Aarogya Shri because the rates are very low, sir. آپ بتائیے sir, یہ تو غلط ہے یہ. This is very wrong. آپ
آپ وہ تھرڈ پارٹی کو بینیفٹ دے رہے ہیں لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس کو آپ کم کر کے رکھیں. دس نیڈس ٹو بی کریکٹڈ سر. آئی ہوپ دیٹ دا گورنمنٹ ول میک اے نوٹ اینڈ ڈو دا نیسیسری کریکشنز. کینسر پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ یہ آروگیہ شری کا جو راجیو آروگیہ شری کا اسکیم جو ہے اس میں کینسر پیشنٹس کو دیجیے. اینڈ ان ڈائلسس آلسو سر, ڈائلسرز آر ناٹ پرووائڈیڈ سر. The dialyzer, the pipes are not provided. And there is one investigation which is required for all the dialysis patient to check the creatinine levels. وہ اس کے لیے they have to make an additional payment. So such things are there which needs to be corrected, which was not corrected by this government in spite of repeatedly requesting. I hope that you will do the necessary corrections. This will help the poor people, sir. Sir, کیونکہ بے روزگاری کا بھتہ دینے کا انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن کیا نہیں. سر, ایز پر مائی انفارمیشن, آئی مائٹ بی رانگ, اٹ از سبجیکٹ ٹو کریکشن سر. 42 lakh children have registered in employment department or Telangana Public Service Commission. Sir, if we take 30 lakhs also unemployed youth, تو ہم کو سر 1200 کروڑ ماہانہ ضرورت پڑے گی اور ہم کو ضرورت پڑے گی 14,400 کروڑ سالانہ کی. 14,400 crores yearly will be required. So I hope that کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے. فار ینگ وومن 18 years pursuing education, electric scooter کا پرومس کرے ہیں. We welcome this. When we hope that کہ یہ پرومس بھی فلفل ہوگی. سیٹوین سر, I hope that کہ سیٹوین کو آپ مضبوط بنائیں گے, اچھا بنائیں گے تاکہ انمپلائڈ یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کا ٹریننگ کا پروگرام بھی ہوگا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کانگریس کے ٹائم میں اولڈ سٹی میں ہم نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر لائے تھے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے سینٹر کو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جوڑ دیجیے. تو ایٹ لیسٹ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کین ٹیک اپ دا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام with collaboration with National Academy of Construction, sir. سر, اس کے ساتھ سر میں یہ بھی کہوں گا کہ پرانے شہر میں 100 bedded hospitals کے لیے یاخود پورا SRT کالونی میں ایک 100 bedded hospital سینکشن ہوا ہے. کائنڈلی آپ اس کا کام کرا دیجئے. پالم روڈ اولڈ سٹی میں ایک دواخانہ منظور ہوا ہے, اس کا بھی کام ویسی ہے, اس کو بھی کرا دیجئے. میری کانسٹیٹنسی میں بارکس میں اور بلہ گڑے میں ایک 40 بیڈ ایک 100 بیڈ ہاسپٹل آیا ہے, اس کا بھی اگر آپ کام کرا دیں تو بہتر ہوگا. اور اس کے ساتھ حیدرآباد کی پہچان, حیدرآباد کی شان میں کہوں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ ہیریٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے بنائیے, یا جیسا بھی بنانا ہے بنائیے, بہرحال بنائیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ عثمانیہ ہاسپٹل کو لیں گے. اس کے ساتھ آنریبل اسپیکر سر, آپ کے ذریعے میں حکومت کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ نظامیہ طبی کالج جو مکہ مسجد کے سامنے ہیں, it is the only medium of medical education in Urdu, sir. It has been neglected. The building is in dilapidated condition. I request the Honorable Health Minister Saab, Honorable Chief Minister Saab, kindly give us some time, sir. Let us go and visit that hospital and see that hospital, how a bad shape that hospital, that building is in, sir. So اس کے لیے بھی 72 کروڑ سینکشن ہے. اگر اس کا ٹینڈر بلا کے اگر کانٹریکٹر کو دیں گے تو وہ ہاسپٹل کا بھی کام مکمل ہو جائے گا, سر. اور اس کے ساتھ سر GHMC کے بارے میں کہوں گا کہ GHMC کے جتنے بھی ایریاز میں جو کام ہوا ہے کانٹریکٹرز کا اماؤنٹ نہیں دیا گیا ہے, سر. اور یہ بن فری ایک پروگرام لائے تھے میرے دوست لائے, بن فری. وہ بن تو اڑ گیا لیکن کچرا وہیں پھینکنے لگے لوگ. بن نہیں ہے لیکن کچرا تو وہاں آ رہا ہے. تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ بن فری کیا ہے اس کو ریویو کریے, دیکھیے ہر جگہ پہ کچرا آ رہا ہے. سر, وی آر فار دا ڈیولپمنٹ, وی وانٹ ڈیولپمنٹ. آپ کی دعوت پہ ہم آئے تھے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھاگ کے گئے تھے. بھائی آپ دعوت دیے تھے, آپ بلائے تھے, ہم آئے تھے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میٹرو ٹرین کو جو پرانا روٹ ہے اس پہ لائیں گے, اور اس کے ساتھ آگے بھی جو چندرائن گٹے سے, سر I'm concluding سر, آگے بھی اس کو چندرائن گٹے سے ایل بی نگر سے لیتے ہوئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو لے کے جا کر وہاں پہ ختم کریں گے بولے. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. سر, میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سو
ہم جتنے بھی مسائل جو اٹھائے ہیں اس پر بھی آپ غور کریں گے. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اور سیوریج کا. سر یہ حیدرآباد کو جو پانی آتا ہے, جو پاور جو حیدرآباد میٹرو واٹر یوز کرتی ہے, اعلان کیا گیا ہماری نمائندگی پر کہ اس کی ریٹ کو کم کریں گے, سبسیڈائز ریٹ دیں گے, لیکن اب تک نہیں کیا گیا. ذرا نہیں آرڈر ہوا لیکن ہو رہا نہیں ہے صاحب اس میں. تو میں امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی آپ غور کریں گے اور اس پہ بھی توجہ دیں گے. سر also sir, the Telangana government has been facing, sir, I'm concluding, sir, devolution of central taxes. I would like to remind that I was the one person who is to always caution and say that devolution of funds, GST, آپ کو نقصان ہوگا, لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی. اس وقت میں نے بار بار کہا تھا, سی ایم صاحب اس وقت کے سی ایم صاحب KCR صاحب نے اٹھ کر مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ بے فکر رہیے, ہمارے اسٹیٹ کو پورے پیسے آئیں گے. لیکن دیکھیے ہمارے اسٹیٹ کو پیسے نہیں آئے, ہمارے اسٹیٹ کا نقصان ہوا, اور اس وجہ سے آج ہم کو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. سر I wish my old colleague, my friend and my very close friend, I would say, Mr. Bhatti Saab, the Deputy Chief Minister Saab, Bhatti Vikrama Saab, who looks after the finances, my best wishes and best of luck with you, sir. Sir, میں ان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں, sir. My friends are there, sir. Sir, آندھرا پردیش تھا بول کر آندھرا پردیش میں 40 دن بجٹ سیشن ہوتا تھا. سر بولے کہ نہیں سر وہ آدھے ممبرز ادھر چلے گئے تو 40 کے بجائے کم کر دیں گے. سر I request, sir, we should have sessions, sir. We should have discussions, sir. Sir, اس میں ہوا یہ sir, in the last budget session, sir, I'm sorry, Secretary Saab is there, he might feel offended, but the demands were not tabled and we were discussing on demands, sir. کیسے ہوگا سر یہ؟ ٹھیک ہے سب سارے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن بعض پڑھنے والے لوگ ہیں سر. ہم جیسے لوگ جو ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے ہم اتنے قابل نہیں ہیں, اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے ڈگریز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی سر میں I may point out whether it is assembly or a small state like Sikkim or large state like Uttar Pradesh, there is nothing to prevent these assemblies for holding sittings for longer duration and for holding, sir. Sir, we in Telangana have 119 members, AP has 175. Sir, Andhra Pradesh Assembly regularly budget session ہوتا ہے, اور ہمارے پاس the budget session used to be sitting of 29 days, sir, 40 days span میں ہوتا تھا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں sir, during the first term, 2014 and 18, the assembly sittings were held for 126 days, annual average of 25 days, sir. Moreover, in the successive sessions, the question hour were dispensed. Question hour chale gaya. With too often and no discussions were held in form of half an hour. Discussion rule 29, LAQ rule 39, SNQ rule 51, short discussion rule 60, calling attention rule 74, and matter of urgent public importance, sir. In the BSc meeting held in this connection, the previous sittings and session of assembly, our party had given a list of issues for discussion, sir. Sir, therefore, I urge the Honorable Chief Minister, the Leader of the House and the Legislative Affairs Minister, sir, to ensure that assembly sessions are conveyed for longer duration, and all the 3 session budget, monsoon and winter will be held, sir. تو میں امید کرتا ہوں سر آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی حکومت کے ساتھ اپنی ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. جو ریاست کی بہتری کے لیے ہے ہم اس کی تائید کریں گے, جو ریاست کے عوام کے خلاف ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم کھڑے رہ کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے. ہم مسلمانوں کی آواز بن کر اس ایوان میں گونجتے رہے ہیں, ہماری آواز گونجتے رہے گی, اور ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ چھوٹے بیوپاریوں کا بھی آپ خیال کریں گے, آٹو والوز کا خیال کریں گے, مائنورٹیز کے ایشوز جب اٹھائیں اس کے تعلق سے آپ سنجیدہ رہیں گے, اردو کے تعلق سے ہم نے جو اٹھایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہائی ٹیک سٹی میں دکانیں 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں سر. آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے 10:30 11 بجے اولڈ سٹی میں دکانیں بند کر دے رہے ہیں سر. یہ چھوٹے کاروبار والے ہیں سر, تھوڑا ان پہ بھی رحم کریے. میری آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلائیے, مائنورٹیز کے ایشوز کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کام کرے گی, عوام کے دلوں کو جیتے گی, اپنے مینیفیسٹو کو مکمل کرے گی. چاہے کتنا بھی پیسہ ہو وہ اپنے زبان سے, اپنے مینیفیسٹو سے
اپنے تیقن سے اور اپنے جو امید جو عوام کو دلائی ہے اس کو نہیں توڑے گی. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے.